میں اور آپ کی حمایت میں انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر قربان کیا ہے اور شہادت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آگے روایت آ رہی ہے جسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کا اور واقعہ ذکر کر رہے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن کریم کو لکھنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت زید بن ثابت یہاں فرما رہے ہیں فقدت آیة من الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من طوى نحبه ومنهم من ينتظر فألحقناها بسورتها في المصحف۔ حضرت زید بن ثابت کو قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حوالے فرمایا تھا، اور حضرت زید بن ثابت کو اس پر اشکال تھا اور یہ فرما رہے تھے کہ آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں یہ بات اس طرح ہے کہ میں نے اس میں غور کیا ہے، پہلے میری رائے تمہاری طرح تھی، لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو اب میری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کو جمع کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ ضائع ہو جائے اور اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے۔ یہ رائے اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے زمانہ خلافت کے اندر پیش فرمائی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ لوگ قرآن کو مختلف لہجوں میں اور مختلف قراءات کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پڑھتے تھے، اور یہ پڑھنے والے پہلے فقط عرب ہوا کرتے تھے جنہیں اختلاف قراءات اور اختلاف لہجات کے بارے میں علم اور واقفیت حاصل تھی، تو وہ اختلاف کا باعث نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب غیر عرب اسلام میں آنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ اختلاف قراءات اور اختلاف لہجات کو عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب اس کے نتیجے میں لوگوں میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر سے کہا ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا، اس امت کی فکر کر لیجیے اس سے پہلے کہ یہ کسی بڑے اختلاف کے اندر پڑ جائیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن وہ غیر عرب ہیں اور وہ اختلاف قراءات اور اختلاف لہجات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کسی کو غلط اور کسی کو صحیح قرار دے رہے ہیں، جبکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بیٹھ جاؤ بھائی، یہ جو دروازوں پر موجود ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس طریقے سے جو بعد میں آتے ہیں ان کو آگے آنے کی اجازت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت قریب بیٹھے ہیں، اس طرح آنے والے آدمی کے لیے جب وہ آتا ہے تو آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا کتابیں رکھی ہیں، پاؤں کتابوں سے لگتے ہیں تو یہ اور بے عزتی ہے، اور پھر یہ غلط بات ہے۔ سبق کے دوران یہ عمل مناسب نہیں، جو اس بری عادت میں مبتلا ہے مہربانی کیجیے
عادت درست کیجیے، اس طرح آئندہ نہ کریں. جو دروازے پر موجود حضرات ہیں یہ ان کی ذمہ داری، آئندہ ایسے نہ ہو. یہ دونوں طرف کی جو سائڈ کے دروازے ہیں ان میں یہ دیکھتا ہوں یہ چیز چلتی رہتی، یہ بات ٹھیک نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ یہ کیا جائے کہ قرآن کریم جو لغت قریش کے اندر نازل ہوا اور جسے حضرت نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کے سامنے پڑھا کرتے تھے، اسی لغت قریش کے مطابق قرآن کریم کو لکھ دیا جائے اور کتابی شکل اس کی بن جائے، اور پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے تاکہ اگر کبھی مراجعت کی ضرورت ہو تو یہ مراجعت کے لیے رجوع کی ایک چیز دستیاب ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ آپ مجھ سے وہ بات کروانا چاہتے ہیں جسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر اپنی بات کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو انشراح عطا فرما دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات حضرت ابو بکر نے تسلیم کر لی اور یہ چاہا کہ زید بن ثابت کو بلاتے ہیں اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ کاتب وحی بھی رہے ہیں اور یہ قرآن کے بارے میں علم بھی زیادہ رکھتے ہیں اور نوجوان بھی ہیں، ان میں صلاحیت موجود ہے، لہذا یہ اس خدمت کو انجام دے دیں. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ان سے حضرت ابو بکر نے بات کی تو ان کی زبان پر بھی وہی جملہ آیا جو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہا کرتے تھے کہ آپ مجھ سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں جسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں کیا. تو گویا زید بن ثابت اسے اول وحدے میں کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حضرت زید بن ثابت کے دل کو منشرح فرما دیا اور حضرت زید بن ثابت کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پھر جناب علی قرآن کو لکھنے اور جمع کرنے کا کام کرتے رہے. چنانچہ ان کا جو سلسلے کے اندر ارشاد نقل ہوا ہے وہ یہ کہ پھر میں لوگوں کے پاس جاتا، کہیں سے مجھے ہڈیوں پر قرآن لکھا ہوا ملتا، کہیں سے مجھے پتھروں کی الواح اور تختیوں پر قرآن لکھا ہوا ملتا، کہیں سے مجھے درختوں کی چھال پر قرآن لکھا ہوا ملتا اور کہیں سے مجھے کھالوں پر قرآن لکھا ہوا ملتا. اور یوں اس طرح سے جو لکھی ہوئی شکل مجھے دستیاب ہوتی میں ان سے مانگ کر لے آتا اور پھر اسے اپنے علم کے مطابق دیکھتا اور اس کو پھر میں لکھتا چلا جاتا. تو قرآن کریم کو اس طرح سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا ہے. چنانچہ حضرات علماء نے فرمایا کہ اصل جامع القرآن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کے حکم سے اور ان کے دور خلافت میں قرآن کریم کے جمع کرنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا. لیکن تاریخ میں ذکر اور تاریخ میں شہرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زیادہ ہے. جامع القرآن جب عمومی طور پر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں.
گیا، اور جہاں اور خلافت کی چیزیں، خلافت کے ذمہ دار حضرت عمر کے پاس رہی اور ان کی حفاظت عمل کرتے رہے، ان میں ایک قرآن کریم کا نسخہ بھی تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر دنیا سے چلے گئے تو یہ قرآن کریم پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین بھی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں، یہ ان کے پاس آ گیا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے اور اسلام عربوں کی حدود سے نکل کر غیر عرب کی حدود میں آیا، ایک طرف افریقہ تک اسلام پہنچا، دوسری طرف ایران اور افغانستان تک اسلام پہنچا، تو اس زمانے کے اندر پھر یہ فتنہ دوبارہ کھڑا ہوا جو حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے، اور جس کے اندر یہ ہو رہا تھا کہ لوگ قرآن کو جب پڑھتے تو اختلاف لہجات اور اختلاف قراءات کے نتیجے میں ایک دوسرے کو صحیح اور ایک دوسرے کو غلط کہنے لگتے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتنہ اتنا بڑھا کہ لوگ ایک دوسرے کو غلط اور ایک دوسرے کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرنے لگے، اور حضرات صحابہ کے سامنے یہ بات آئی۔ پھر حضرات صحابہ نے اس کا ذکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا، اور گویا پھر یہاں مرکز خلافت میں ایک مرتبہ یہ مسئلہ دوبارہ پیش ہوا ہے۔ پہلے عمر رضی اللہ عنہ اسے پیش کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا ذکر اور تذکرہ ہو رہا تھا، اور اب صحابہ جو اطراف اور اکناف سے اسفار کر کر مدینے مرکز خلافت میں آ رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو پھر یہی مشورہ ہوا کہ لغت قریش کے مطابق جو قرآن نازل ہوا ہے، جس کی کتابت اور جس کے جمع قرآن کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کروایا ہے، اور وہ عمر کے بعد حضرت حفصہ کے پاس موجود ہے، اس کو منگوا لیا جائے، اس کی نقلیں تیار کروا لی جائیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا، اس کی نقلیں بنوائی گئی، اور پھر اسے اطراف اور اکناف میں اور جتنے مراکز خلافت کے تھے، جہاں جہاں خلافت کی طرف سے اور خلیفہ کی طرف سے گورنر اور عامل متعین تھے، وہاں ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب اس کو عام کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے نسخے ہیں ان کو جلوا دیا جائے، تاکہ امت کے اندر کئی چیزیں ایسی جو اختلاف کا سبب بن سکتی ہوں باقی نہ رہیں، اور ایک قرآن اور ایک قرات پر اتفاق ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے سے کیا، اور یہ عمل یوں حضرت عثمان کے ذریعے سے امت کے سامنے آیا، لہذا جامع القرآن کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اس طرح سے اس لقب کا استعمال ہونا اختیار کیا گیا۔ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نسخے تھے، یہ پھر امتداد زمانہ کے بعد باقی نہیں رہے، البتہ ان میں سے دو نسخے ابھی اس وقت موجود ہیں، ایک ترکی کے اندر ہے اور ایک سمرقند کے اندر، بلکہ تاشقند کے اندر ایک نسخہ موجود ہے۔ تاشقند جب ہمارا جانا ہوا تو وہاں پر یہ قرآن کریم جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے، اور یہ مصر پہنچایا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر بعد میں وہاں سے وہ کسی طریقے سے تاشقند لے آیا گیا، اور اب وہ تاشقند کے اندر موجود ہے، اور بڑے سائز کا یہ قرآن کریم ہے، اور اس کو بھیڑ کی باریک قسم کی کھال کے اوپر لکھا گیا ہے، اور کافی ضخیم اس کا نسخہ ہے، اور ہلکے کریم کلر کا پیلے رنگ کا اس کا یہ صفحہ اس وقت نظر آتا ہے۔ اب حکومت سعودی
نے یہ کیا ہے کہ اس پورے کمرے کو جس میں یہ قرآن کریم موجود ہے اس طرح کا شیشہ لگا کر کہ جس پر آپ کا اثر نہ ہو اس کو محفوظ کروایا گیا ہے، تاکہ یہ قرآن کریم جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کی ایک نشانی ہے اور اس وقت دستیاب اور موجود ہے، یہ ضائع نہ ہو۔ ترکی کے اندر جو نسخہ موجود ہے اس کے بارے میں بھی احتیاط کا اور حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے، چنانچہ یہ نسخے اس طرح سے آج بھی دستیاب اور آج بھی موجود ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس حفاظت کے ساتھ ساتھ جو اس کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا ہے کہ حفاظ کے سینوں کو اس کے لیے اللہ رب العزت استعمال فرماتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے۔ چنانچہ آج عالم اسلام کے اندر بہت بڑی تعداد حفاظ کی ہے جن کو کسی مصحف کی ضرورت نہیں ہے اور وہ قرآن کریم کو یوں زبانی پڑھتے ہیں جیسا کہ وہ ان کے لیے کوئی کام ہی نہ ہو۔ تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے اور یہ حفاظت قیامت تک اللہ رب العزت قرآن کریم کی فرمائیں گے۔ اسی قرآن کریم کی حفاظت کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآنی علوم کے لیے مدارس کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور یہ مدارس ظاہر ہے قرآن و سنت ہی سے وابستہ رہ کر اور قرآن و سنت کے علوم کی خدمت کو اور اس کے درس اور تدریس کو اختیار کر کر وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ بھی جب قرآن رہے گا تو مدارس بھی رہیں گے اور اللہ رب العزت ان کی حفاظت کا انتظام اپنی طرف سے اور اپنی قدرت کے مطابق فرماتے رہیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ذمہ داری کے مل جانے کے بعد قرآن کریم کو جمع کر رہا تھا تو ایک آیت ہمیں نہیں مل رہی تھی۔ آیت معروف تھی، كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها، میں اور دیگر صحابہ بھی حضور کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ اس آیت کو اور زیادہ اہتمام سے اس لیے بھی یاد رکھے ہوئے تھے کہ اس میں ذکر صحابہ کا تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان اہل ایمان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد اور پیمان کو پورا کیا ہے سچائی کے ساتھ۔ چنانچہ فمنهم من قضى نحبه، اسی عہد اور پیمان کو پورا کرتے ہوئے کچھ ان میں ایسے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی ہے، اور ومنهم من ينتظر، کچھ ان میں ایسے ہیں جن کو موت تو ابھی نہیں آئی لیکن وہ اس انتظار میں البتہ ضرور ہیں کہ ان کو موقع ملے تو وہ بھی اپنی جان اس کے لیے فدا کر دے اور جان نثار کر دے۔ تو گویا یہاں اس آیت کا ذکر حضرت زید بن ثابت فرما رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں جب ہم اسے تلاش کرتے رہے تو بالآخر ہمیں یہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس مل گئی، چنانچہ ہم نے اسے پھر اس کی صورت میں اور اس کی جگہ میں جہاں ہمیں معلوم تھا اس کو شامل کر لیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو یہاں لائے ہیں۔ پوری روایت میں آیت کے بشمول احد کا لفظ یہاں کہیں موجود نہیں ہے، لیکن اس آیت کو اور اس روایت کو غزوہ
امتزاج اختیار کیا ہوا ہے، تو ہر وہ واقعہ جہاں اہل ایمان نے اپنی جانیں پیش کی ہوں وہ اس کا مصداق بنے گا۔ ہر وہ واقعہ جہاں اہل ایمان اپنی جانوں کو پیش کرنے کی نیت سے میدان میں گئے لیکن زندہ واپس آ گئے، وہ منہم من ینتظر کے مصداق قرار پائیں گے۔ تو جیسے اور غزوات اس کا مصداق ہے کہ ان میں فمنہم من قضی نحبہ والی شکلیں بھی پائی جا رہی ہیں شہداء کے ہونے کی وجہ سے، اور ومنہم من ینتظر کی صورتیں بھی موجود ہیں، ان میں لوگ زندہ واپس آئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے۔ تو وہ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس میں اہل ایمان جو رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ کا مصداق تھے اور پھر وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور پھر ان میں سے بچ کر آئے ہیں، تو یہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر کے مصداق ہیں۔ اور اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں ہے کہ لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد رجع ناس ممن خرج معه وقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشورہ فرمایا تھا کہ ہم مقابلہ کافروں سے کہاں کریں، تو دو رائے آئی تھی، ایک مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور ایک رائے یہ آئی تھی کہ نہیں باہر نکل کر لڑا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر احد کے مقام پر لڑنے کو فیصلہ فرمایا اور اختیار فرمایا، چنانچہ اسی طرح پھر یہ غزوہ پیش آیا۔ لیکن منافقین اور خاص طور پر ان کا رئیس عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ کر اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جو صحابہ کی تعداد کا ثلث تقریباً تھے، یعنی 300 کے قریب، انہیں یہ لے کر واپس چلا گیا۔ تو یہاں پر یہ جناب علی جب منافق واپس ہوئے تو اس پر صحابہ کو بڑا غصہ آیا۔ تو بعض صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم احد میں پہلے مکہ والوں سے نمٹ لیں اور ان کو شکست دے دیں، اس لیے کہ وہ ہم سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لیکن احد کے اندر کامیابی کے ملنے کے بعد پھر ہم ان منافقین سے دو ہاتھ کریں اور ان سے لڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت ہمارا ساتھ چھوڑا ہے، یہ ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ہمارے ساتھ لڑنے کے بجائے میدان چھوڑ کر گئے ہیں، لہذا یہ بھی ہمارے اب دشمن۔ ایک رائے یہ تھی، اور ایک رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اگر سے نہ سمجھ ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رجحان بھی اسی بات کی طرف ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھتے تھے کہ ان منافقین میں جو سرکردہ ہیں وہ چند ہیں اور باقی سرکردہ نہیں ہیں، تو آپ کو یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان سے حسن سلوک اختیار کریں تو یہ جو سرکردہ ہیں یہ تو ذلیل ہوتے ہی رہتے ہیں اور ان کا نفاق واضح ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ جو سرکردہ نہیں ہے وہ ہمارے حسن سلوک، ہماری تبلیغ، ہمارے سمجھانے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس نفاق کے اثر سے دور ہو کر توبہ کر لیں گے۔ چنانچہ جب اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اپنی
अलैहिस्सलाम की कमीज और एक मुनाफिक के जिस्म पर हो, तो यहाँ जहाँ और वजूहात मसलन ये कि अब्बास बदर में आए थे कैदी बनकर, और जब आपके सामने पेश हुए तो उनकी जिस्म पर कमीज नहीं थी, और इस अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ने आप पर एहसान जितलाने के लिए फौरन अपनी कमीज उतार कर आपको पेश की कि अब्बास को पहना दिया जाए। आपने उसका बदला देना था, और वो आप जिंदगी में अब्दुल्ला इब्न उबई को नहीं दे सके, तो मरने के वक्त आपने उस कमीज को इसको पहनवाया। तो जहाँ ये बात कही गई है, वहाँ ये बात भी यहाँ कही गई है कि हजरत नबी अलैहिस्सलाम जाहिर में कमीज तो दे रहे थे अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल को, लेकिन हकीकत में और बादियुन नजर के अंदर आपकी तवज्जो और आपको फिक्र उन मुनाफिकीन की थी जो बकीय जमात के लोग थे। आप ये चाहते थे कि अगर मैं इस वक्त सख्ती का काम करूं तो मुमकिन है ये जमात जो अब्दुल्ला इब्न उबई की जमात अपने आप को कहती है, इनमें मुनाफरत ज्यादा हो, मुखालफत ज्यादा हो, जिद ज्यादा हो, और वो फिर उनके इखलास से ईमान लाने में रुकावट बन जाए। लेकिन अगर यहाँ हम नरमी का मामला इख्तियार करें और नरमी के नतीजे में जो इसकी जमात के लोग हैं वो हमसे और ज्यादा करीब हो जाए, तो हमारी सच्चाई, हमारी हक़ानियत और हमारा अल्लाह के लिए अपने अमल को इख्तियार करना असरअंदाज होगा, और उसके नतीजे में इनका ये निफाक कायम और बाकी नहीं रहेगा। चुनाचे हज़रात उलमा ने नकल किया है कि मुनाफिकीन की जमात का जिक्र और तज़किरा और शोहरा ये अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल की जिंदगी तक रहा। जब वो मर गया तो उसके बाद फिर ये लोग जो उसकी जमात वाले थे आहिस्ता आहिस्ता ये मुसलमानों में इस तरह से दाखिल हो गए कि फिर मुनाफिकों का कोई सिलसिला बाकी नहीं रहा। यूं आदमी अपनी कोताही के नतीजे में गुनाहों का इर्तिकाब करता है और गुनाहों का सुदूर उससे हो जाता है, तो वो तो अमूमी तौर पर किसी से भी हो सकता है। लेकिन जो जमाअतुल मुनाफिकीन थी और जो खास लोग थे और जो एक शोहरत रखते थे, वो फिर बाकी नहीं रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम में दाखिल होते चले गए। तो ये दूसरी राय थी अहले ईमान की सहाबा में कि इनके साथ सख्ती इख्तियार न की जाए, नरमी से काम लिया जाए और इनको तबलीग की जाए और इनको नसीहत की जाए और इनको अपने से करीब और मानूस किया जाए और इनके सामने इनके निफाक और अल्लाह की नाफरमानी के वईद वाले वाक़यात को और अहकामात को बयान किया जाए, तो ये लोग इस्लाम में आ जाएंगे। तो एक जमात कहती थी कि इनसे क़िताल हो और एक जमात ये कहती थी कि नहीं, इनसे क़िताल न किया। तो आयत नाज़िल हुई फमा लकुम फिल मुनाफ़िक़ीन फ़ी रअय, क्या हुआ तुम्हें कि तुम मुनाफिकीन के बारे में दो राय रख रहे हो, दो जमातें तुम में बन रही हैं। माना यह है कि उनका जिस तरह से जाहिर अमल इख्तिलाफ वाला था और उससे मुसलमानों को नुकसान हुआ था, तो उसके पेश नजर तुम्हारी राय एक होनी चाहिए थी और दो राय नहीं होनी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने नकल किया, आपने फरमाया ये जो मदीने तय्यबा है ये भी एक अजीब शान रखता है। इसके अंदर आने वाला आदमी गुनाह से इस तरह से पाक होकर चला जाता है जिस तरह भट्टी के अंदर लोहा डाला जाए तो वो आग और भट्टी उसके ज़ुल्म को और उसके कचरे को जलाती चली जाती है और लोहा खालिस होकर रह जाता है। इस तरह फरमाया कि मदीने मुनव्वरा
مدینے میں رہ کر مقابلہ نہیں کیا، ہماری رائے تو مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کی، لیکن پھر انہیں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی کی ہم نے اطاعت کرنی، اپنی رائے کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا عمل باہر آ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ، انہوں نے پھر اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اختیار کیا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں قرآن نے ان ہمت طائفتان منکم ان تفشلا میں 300 جماعتوں کا ذکر کیا، اور جابر کہتے ہیں میں بھی انہی میں سے ہوں، یعنی یہ ہمارا خاندان اور یہ ہمارے قبیلے کے نام ہیں، لیکن واللہ ولیہما، یہ جو اس میں الفاظ ہیں یہ بہت بڑی تعریف والے الفاظ ہیں۔ تو یہ فرمایا کرتے تھے ما احب انها لم تنزل واللہ یقول واللہ ولیہما، اور میں مجھے یہ پسند تو نہیں تھا کہ یہ نازل نہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے قبیلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پھسلنا چاہتے تھے، یہ میدان سے ہٹنا چاہتے تھے، اور یہ برائی کی بات اور عیب کی بات ہے ہمارے خاندان کے لوگوں کے لیے، لیکن جب واللہ ولیہما اس میں آ گیا تو یہ گویا ہماری تعریف والی بات ہے کہ اللہ ہمارے خاندان کے لوگوں کے دوست ہیں اور ولی ہیں۔ تو گویا یہاں پر ان بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ تو یہ ذکر آ رہا ہے۔ پھر یہاں روایت آ رہی ہے ابن جابر ابن عبداللہ سے رضی اللہ عنہ، فرما رہے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نکحت یا جابر، اے جابر آپ کی شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کس سے نکاح ہوا ہے؟ کسی باقرہ عورت سے یا کسی طیبہ سے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضرت طیبہ سے نکاح ہوا ہے جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے اور وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں کسی باقرہ سے شادی نہیں کی جو جاریہ ہوتی، کم عمر نوعمر ہوتی، تلاعبوں کا، اور تیرے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتی؟ تو انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت آپ کو پتا ہے میرے والد کا انتقال احد کی لڑائی میں ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ تو اب میں ان بچیوں کی گویا فکر اور ان کی تربیت کا خیال اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بچی نہ سمجھ میرے گھر میں آ جاتی تو شاید وہ مجھے زیادہ پسند ہوتی، لیکن ناسمجھ ہونے کی وجہ سے وہ بقیہ جو میری بہنیں ہیں ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا کام نہ کر سکتی ہوتی۔ لہذا میں نے ایک بڑی عمر کی عورت کا اپنے لیے انتخاب کیا ہے تاکہ اس میں میری بہنوں کی جو مصلحت ہے کہ ان کی تربیت ہو اور ان کی تعلیم ہو اور ان کا سمجھانا اور سنبھالنا ہو تو وہ بہتر انداز میں اسے کر سکتی ہے۔ یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، کہ مجھے یہ بات ناپسند لگی کہ میں اپنی بہنوں کی طرح ایک انہی کی طرح کی بچی خرقاء جو نہ سمجھ ہو وہ ان کے لیے لے آؤں اور پھر وہ ان کو نہ سمجھا سکے اور یہ ساری ہر وقت ہنسی مذاق میں اور کھیل کود میں لگی رہے، یہ بات مجھے پسند نہ آئی۔ بلکہ اس کے مقابلے میں جو بات مجھے پسند آئی وہ یہ کہ ایسی بڑی عمر کی عورت امرأہ، اس لیے کہ جاریہ اور امرأہ ان دونوں کے اندر جب موازنہ کیا جائے اور دونوں کے الفاظ پر غور کیا جائے تو جاریہ نوعمر لڑکی کو کہا جاتا ہے اور امرأہ ایک سمجھدار مکمل خاتون کو کہا جاتا ہے۔ تو ان
نے کہا کہ میں نے اس کے لیے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کو پسند کیا ہے کہ وہ ان بچیوں کی کنگھی کر سکے، ان کی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے، اور موقع دیکھ کر ان میں سے جس کے لیے مناسب اور درست ہو رشتے اختیار کر سکے اور ان کی شادیاں کروا سکے۔ تو یہ سارے کام کرنے کے لیے مجھے اپنی قربانی تو دینی پڑی کہ میں نے اپنے لیے نوعمر لڑکی کو بطور دلہن اور بطور بیوی کے اختیار نہیں کیا، لیکن ان بچیوں اور اپنی بہنوں کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا جو میں نے یہاں کیا ہے۔ قال اصبت، حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید کی ہے اور فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد نے دین مجھ پر چھوڑ دیا تھا جو ان کے انتقال کے بعد مجھے ادا کرنا تھا، اور اس دین کا ذکر یہ یہاں پر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب یہ تمہارے قرضدار قرض لینے کے لیے آئے تو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ تو کہتے ہیں جب کھجوروں کا زمانہ آیا اور ہم عام طور پر قرضے انہی دنوں میں ادا کیا کرتے تھے، تو میرے قرض خواہ آ گئے اور انہوں نے آ کر قرض کہا، تو میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضرت موقع آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، جا کر کھجوروں کو الگ الگ جو ڈھیر جس طرح لگایا جاتا ہے ان کی اقسام اور انواع کے اعتبار سے ان کے لیے ڈھیر لگا دو، میں آؤں گا۔ اور نبی علیہ السلام پھر تشریف لائے ہیں اور آپ نے تشریف لانے کے بعد پھر وہاں ان قرضداروں سے بات چیت کی ہے۔ پہلے آپ نے ان کو ترغیب دی وہ معاف کر دیں، کم کر دیں، لیکن قرضدار سب سے مست نہ ہوئے، آمادہ نہ ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ جابر ابن عبداللہ کہتے رضی اللہ عنہ کہ اگر یہ قرضدار اپنے اندر نرمی رکھتے ہوتے اور ان کے مزاج میں اگر رعایت ہوتی تو اس دن نبی علیہ السلام نے بہت کچھ ان کو کہا، لیکن ان میں کسی کے لیے رعایت نہیں ہوتی ہے، لہذا انہوں نے حضرت نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر میرے لیے کوئی رعایت اختیار نہیں کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کا قرض دینا شروع کرو، اور آپ ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے ہر قرضدار کو اس کے قرضے کی جتنی مالیت تھی اس مالیت کی کھجوریں دینی شروع کر دی۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنی کھجوریں ہمیں پیداوار میں حاصل ہوئی ہیں اور فصل میں حاصل ہوئی ہیں یہ ساری دے دی جاتی اور قرض کی یہ لعنت اور قرض کی یہ مصیبت ختم ہو جاتی تو میں اس پر خوش تھا۔ چنانچہ میں نے دینا شروع کیا، آپ ایک ڈھیر پر بیٹھے تھے، قرضدار آگے ہوئے، وہ اپنا اپنا حصہ اور حق لے کر جاتے رہے، نبی علیہ السلام وہاں موجود رہے، یہاں تک کہ وہ قرضدار سارے کے سارے اپنے قرض لے کر فارغ ہو گئے، اور میں ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ وہ تمام کی تمام کھجوریں اپنی جگہ پر موجود ہیں، جبکہ یہ بات جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ مجھے یہ گوارا تھا کہ سب کچھ یہ لے جاتے اور ہمارے لیے کچھ بھی نہ بچتا اور قرض ختم ہو جاتا، اور یہاں قرض بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی بچ گئی، تو ظاہر ہے کہ اس سے کی بات رضی اللہ عنہ کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی یہ یہاں پر پیش آئی ہے۔ اس میں حضرت نبی علیہ السلام کا یہ اعجاز اور یہ معجزہ یہاں پر سامنے آیا ہے
مجھے فوراً خیال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً فاقے سے ہیں اور بھوکے ہیں. تو میں نے خاموشی سے اپنے گھر کی طرف رخ کیا اور بیوی سے جا کر کہا کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا کچھ جو ہے. میں نے کہا جلدی سے پیسو. اور میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بکری کا بچہ حائط وہ موجود ہے. اسے میں نے فوراً ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس سے میں نے وہاں پر سالن بنانے کے لیے کہا. اب یہ کھانا چند آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا. میں نے بیوی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور لگتا ہے آپ کو کئی دن سے فاقہ ہے، لہذا میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں. بیوی نے کہا کہ خیال کرنا مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرنا. مطلب یہ تھا کہ دیکھ لو کتنا کھانا ہے، اس سے زیادہ آدمی مت لے کر آنا. تو کہتے میں آیا اور آ کر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بڑی خاموشی سے کہا حضرت تھوڑا سا کھانا آپ کے لیے بنایا گیا ہے، تشریف لے چلیے. آپ نے فرمایا کیا پکایا ہے؟ تو انہوں نے تفصیل ذکر کر دی. تھوڑے سے اگلے دور سے اس کی روٹی بن رہی ہے اور بکری کا بچہ تھا، اس سے سالن بنایا گیا. تو آپ نے اعلان فرمایا الا ان جابرا صنع لكم سورا فهيا هلم. فرمایا کہ جابر نے تمہارے لیے بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے، چلو سب کے سب. تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا، آپ کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا گھر کی طرف آیا کہ گھر والوں سے کہوں کہ وہاں پر تو یہ قصہ ہو گیا. کہتے گھر آیا، بیوی ناراض ہوئی اور کہا کہ میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ مجھے حضور کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رسوا مت کرنا، اب کیا ہوگا؟ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو وہی کچھ بندوبست کریں. آپ تشریف لائے. فرمایا کہ جو خابزہ ہے، روٹی پکانے والی ہے، اس کو روک دو اور سالن ابھی نہ نکالا جائے. چنانچہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے اپنے سامنے روٹی پکوانی اور اپنے سامنے سالن نکلوانا شروع کیا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تھوڑے تھوڑے لوگ گھر میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اندر آتے اور کھانا کھا کر باہر نکلتے، پھر تھوڑے آتے پھر کھانا کھا کر باہر نکلتے. فرمایا سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا اور نہ روٹی میں کمی آئی نہ سالن کے اندر کمی آئی. اور حضرات علماء نے نقل کیا کہ کم از کم جو مقدار وہاں پر لوگوں کی اور افراد کی نقل کی گئی تھی وہ 300 تھی. تو اب 300 کے قریب لوگ اس طرح سے کھانا کھا رہے ہیں اور ان کو جس طرح سے اللہ رب العزت کھانا کھلوا رہے ہیں یہ یقیناً اعجاز تھا اور برکات تھی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو جابر بن عبداللہ یہاں پر اپنے قرض کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں اور بھی بعض روایات ہیں جن سے یہاں نقل کی گئی ہے. مطلب